السلام علیکم ناظرین و سامعین، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ حضرت صالح پیغمبر کے زمانے میں ایک کافر عورت تھی اور اس کا چال چلن اچھا نہ تھا، اور ایسی ہی ایک اور عورت بھی تھی اور ان کے گھر بکریاں وغیرہ کے دودھ کے جانور بہت زیادہ تھے۔ حضرت صالح کے معجزے سے اللہ نے پتھر سے اونٹنی نکال لی اور اس گاؤں میں زیادہ پانی ایک ہی کنویں میں تھا۔ سب جانوروں کو اسی سے کھینچ کھینچ کر پانی پلایا کرتے تھے۔ جب یہ اونٹنی پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح باری مقرر ہو گئی کہ ایک دن تو سب جانوروں کے پانی پینے کے واسطے رہے اور ایک دن فقط اونٹنی پیا کرے، جو کہ وہ اونٹنی بہت زبردست تھی۔ اتنا پانی پی جاتی تھی کہ اس کی باری کے دن دوسرے جانوروں کے لیے نہیں بچتا تھا۔ یہ بات کافروں کو سب بھی ناگوار تھی۔ اس میں ایک واحد قصہ یہ ہو گیا کہ یہ دونوں عورتیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، چال چلن تو ان کا خراب ہی تھا، ایسے ہی کم بخت دو مرد بھی تھے۔ ان عورتوں نے ان سے شکایت کی کہ ہمارے گھر سب سے زیادہ جانور ہیں اور ایک دن سب کو پیاسا رہنا پڑتا ہے، اس کا کچھ علاج کرو تو ہم تم سے خوش ہوں، ہر طرح تمہاری تابع داری میں رہیں۔ ان دونوں پاجیوں نے کیا کیا، وہ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اونٹنی کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ اونٹنی پانی پینے جا رہی تھی، جب ان کے برابر پہنچی سب نے مل کر تلوار سے اس پر حملہ کیا اور اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اونٹنی گر گئی، پھر انہوں نے تلوار سے بالکل اس کا کام تمام کر ڈالا۔ اس پر حق تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور پہلے دن سب کافروں کے منہ زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گیا اور تیسرے دن کالا پڑ گیا، اور چوتھے دن اول بڑے زور سے حالن آیا اور آسمان سے آگ برسانا شروع ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے زور سے ایک چیخ ماری کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے اور جان نکل گئی اور آگ سے سب کی لاشیں راکھ ہو گئی۔ دیکھو، یہ عورتوں کی بدذاتی کا وبال سب پر پڑا اور ان دونوں کو یہ شرارت مال کی محبت میں سوجھی۔ مال و متاع کی محبت دل سے نکالو، اللہ بچائے جانے کہاں سے آیا اور اس کا وبال کہاں تک پہنچتا ہے، اور ایسی بدذات عورتوں سے جہاں تک ہو سکے دل سے نفرت کرنی چاہیے۔ بولنے میں یا ملنے میں کبھی ایسیوں کے ساتھ نرمی نہ کرنی چاہیے۔ ایسیوں کے ساتھ ڈھیلا پان کرنے سے یہ ڈر ہے کہ جو عذاب اور وبال ان کی ذات پر آیا ویسے ہی اس پر بھی آ جائے گا، اور اگر ناراضگی اور نفرت رکھیں تو گناہ اسی کا اور خدا کے قہر سے حفاظت رہتی ہے، گناہ اور خدا کے قہر سے حفاظت رہتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔